حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا اور تمام آسمانوں سے گزارا گیا اور 7ویں آسمان تک لے جایا گیا، میں نے وہاں پر جو کچھ دیکھا اور خدا متعال سے بغیر واسطے کے کلام کیا۔ جب میں مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس پہنچا تو میں نے جبرائیل سے عرض کیا، یہ کون سی دعا ہے کہ جسے تمام فرشتے پڑھ رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، اے محمد، یہ وہ دعا ہے کہ جسے میں حق تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے لے کے آیا، اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جو کوئی اس دعا کو پڑھے یا اپنے ساتھ رکھے، عزیز اور لوگوں کی نظروں میں محترم ہوگا، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ خداوند متعال اس کے اور خود کے درمیان میں کوئی حجاب باقی نہیں رکھے گا اور اس کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر آدم سے لے کر خاتم تک تمام لوگ جمع ہو جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائے، آسمان اور زمین کاغذ میں تبدیل ہو جائیں، تمام فرشتے اس کے ثواب لکھنے سے عاجز ہیں، دریا خشک ہو جائیں گے، آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے، لیکن اس دعا کے ثواب کو نہیں لکھ سکتے ہیں، اس کے 1000% میں سے 1% کو بھی نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے والے اور اس کو اپنے ساتھ رکھنے والے کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوگا، موت کے دن وہ مشکل کا شکار نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اس پر سے حساب کتاب ہٹا دیا جائے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والا یا اس دعا کو اپنے ساتھ رکھنے والا کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر میں صرف ایک بار اس دعا کو پڑھے اور اگر نہیں پڑھ سکتا تو سنے یا خود کے ساتھ رکھے، تو ایسا ہے کہ جیسے 40,000 قرآن ختم کیے ہوں، 40,000 حج کیے ہوں، 40,000 گوسفند کی قربانی کی ہو، 40,000 لوگوں کو آزاد کیا ہو، 40,000 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو، 40,000 برہنہ لوگوں کو لباس پہنایا ہو، اور ایسا ہے کہ جیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرقان کو پڑھا ہو۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو اور ڈاکٹرز اس کے علاج سے عاجز ہو چکے ہوں، تو اس دعا کو اس بیمار کو دیا جائے اور اس کے سرہانے رکھا جائے، شفا حاصل کرے گا۔ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس دعا کو پڑھے، خداوند عالم اس کے قرض کو ادا کرے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہو اور اسے وقت پر نہ پڑھتا ہو تو اس دعا کو خود کے ساتھ رکھے، خداوند عالم اس کے دل کو منور کر دے گا اور وہ نماز کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا۔ اگر خاتون کو وضع حمل میں دشواری ہو رہی ہو تو اس دعا کو پانی پر پڑھ کے اسے پلایا جائے، آسانی ہوگی۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو اس دعا کو موم جامع کر کے اس کی کمر پر باندھا جائے۔ اگر کسی لڑکی کا کہیں کوئی رشتہ نہ ہوتا ہو تو وہ اس دعا کو پڑھے یا خود کے ساتھ رکھے، اس کے بخت کھل جائیں گے۔ اگر کسی کو پھانسی کے پھندے پر لے کر جا رہے ہوں اور اس دعا کو پڑھ کر اس شخص پر دم کیا جائے یا اس شخص کے پاس یہ دعا ہو تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر بیٹا ہونے کے لیے اس دعا کو پڑھا جائے تو خداوند عالم اسے بیٹا عطا کرے گا۔ اس دعا کو اپنے پاس رکھنے والا سانپ اور بچھو کے ڈنگ سے محفوظ رہے گا، برا بولنے والوں کی زبان سے امان میں رہے گا۔ اس دعا کا پڑھنے والا
کان کے درد، سر کے درد، آنکھ کے درد، دل اور جگر کے درد، فالج، لکوہ اور تمام دردوں سے امان میں رہے گا۔ جو کوئی اس دعا کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائے، خداوند تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، موت کی سختی کو اس پر آسان کر دے گا، قبر کے عذاب اور منکر و نکیر کے سوال سے امان میں رہے گا۔ روز جزا کے دن 40,000 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ دعا نہایت ہی مجرب ہے اور خدا ہی اس کے ثواب کو جانتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: